ESD ڈیجیٹل ٹیچ ESD ایجوکیشن چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بیانیہ جملہ، امریہ جملہ، اس کے مفہوم اور اس کے لحاظ سے دیکھیں گے۔ اردو نثری قواعد، مفہوم کے لحاظ سے جملوں کی قسمیں کیا ہیں، اس کے بارے میں آج ہم پوری تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ جو دہم اور دواز دہم اور پنجم تا دواز دہم تک کے جو اردو نثری قواعد ہے، اس کے تعلق سے ہم معلومات آج حاصل کرنے والے ہیں۔ اب اردو نثری قواعد سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم بیان جملہ، جسے ہم اسرٹیو ڈکلیریٹیو سینٹنس کہتے ہیں۔ یعنی کہ بیان جملہ جیسے مثال کے طور پر مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اس جملے سے ہمیں مدینے میں قحط پڑنے کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ دوسری مثال، صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی۔ اس جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیمت ادا کر دی گئی۔ ایسا جملہ جس سے کسی واقعی خبر ملتی ہے بیان جملہ کہلاتا ہے۔ بیان جملے کے آخر میں خاتمہ یعنی ان کا نشان لگایا جاتا ہے، یعنی جملہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کچھ مثالیں اس کی دیکھیں گے ہم۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بیان جملہ ہے، اس طرح سے بھی آپ جواب لکھ سکتے، خالی بیان جملہ بھی لکھ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب دیکھیے، یہ جملہ کیسا ہے؟ بیان جملہ ہے۔ کیوں بیان جملہ ہے؟ کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے کہ ان کی مدت کتنے سال کی ان کی خلافت تھی۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا ہے۔ یہ بھی جملہ کیسا ہے؟ بیان جملہ ہے۔ یہ اس کو ہم بیان جملہ کہہ سکتے ہیں۔ کیوں بیان جملہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ہم کو خبر دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر 2 کالم دیے گئے ہیں، ایک الف اور ایک بے کالم۔ اب یہاں پر بوڑھے نے بات شروع کی، قیمت ادا کر دی گئی، تیسرا تقسیم کر دیا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، بوڑھے نے بات شروع نہیں کی، قیمت نہیں ادا کی اور تقسیم نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات کو ہم کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر بوڑھے نے بات شروع کی۔ اب یہ منفی بیان جملہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ منفی بیانیہ جملہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ بوڑھے نے بات شروع کی، جیسے کہ الف کالم کے اندر دیکھا تو مثبت بیان جملہ اور بے کالم کے اندر دیکھا گیا تو منفی یعنی نہیں کا شمار کیا گیا ہے، یہاں پر ہاں کا شمار کیا گیا ہے۔ استفہامیہ جملہ یعنی سوالیہ جملہ جسے بولتے ہیں ہم، انٹرگیٹیو سینٹنس جسے انگریزی میں کہا جائے گا۔ استفہامیہ جملے کو سمجھنے کے لیے ان 3 جملوں پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ غور کیجیے۔ فلک پر کیوں جاتی ہے؟ یہ سبق کس ناول سے لیا گیا ہے؟ شاعر نے سرخ بادلوں کو کیا کہا ہے؟ یہ 3 مثالیں یہاں پر ہم نے اس کی دیکھی ہیں۔ یہ تینوں جملے کون سے ہیں؟ استفہامیہ جملہ ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ استفہامی جملے سے مراد یہاں پر ایک سوال کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ استفہامیہ جملہ کہیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے دیکھا ہم نے کہ پہلی مثال ہے فلک۔ اب جس جملے میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا کسی اسم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، دیکھو بات پوچھنا اور اسم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو ایسے جملے کو استفہامی جملہ کہتے ہیں۔ استفہامی جملے کو سوالی جملے میں بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے جملے کے آخر میں سوال نشان لگایا جاتا ہے۔ استفہامی جملے میں کچھ خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، کون، کتنا، کن۔ اس طرح کے جو خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ استفہامیہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ اب استفہامیہ جملے کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ دیش آزاد ہوا اور تم پردھان منتری بن گئے تو کیا تنخواہ لوگے؟ کتاب ہمیں کون سا ہنر سکھاتی ہے؟
حضرت عثمان رضی اللہ کن فنون میں مہارت حاصل کی؟ ان تینوں جملوں میں سوال پوچھا گیا ہے اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا گیا ہے، اس لیے تینوں جملے استفہامیہ جملے کہلائیں گے۔ امریہ جملہ، حکمیہ جملہ، امپریٹیو سینٹینس جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، اردو نثری قواعد کے ہم یہاں پر کچھ مثالیں کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ پہلی مثال، مجھے معاف کر دو۔ اب یہ امریہ جملہ کہلائے گا، یہاں پر اس میں حکم صادر کیا گیا ہے۔ دادی اٹھو کھانا کھا لو، یہاں پر بھی جو حکم صادر نہیں کیا گیا لیکن ان کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جا کے اماں سے اور مانگ لو، یہ یہاں پر بھی امریہ جملے کی ہی سے کہا گیا۔ چوتھی مثال کیا ہے؟ زور سے پکڑ۔ زور سے پکڑ کے مراد یعنی یہاں پر حکم صادر کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ امریہ جملہ کہلائے گا۔ پانچویں مثال، اس کا برا نہ ماننا، اس نے جو بات کہی ہے اس کو برا نہ ماننا۔ تو یہ پانچویں مثال۔ اس طرح کے جملوں میں فعل کی اہمیت ہوتی ہے۔ جس فعل سے کسی بات کا حکم دیا جائے یا درخواست اور نصیحت کی جائے اسے اس فعل کو امر کہتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جائے اسے امریہ جملہ کہتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے کا جو یا نہ کرنے کا حکم دیا جائے اسے کون سا جملہ کہیں گے؟ امریہ جملہ کہیں گے یا حکمیہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ مثالیں، بزرگوں کا احترام کرو، اس جملے میں کسی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بزرگوں کا احترام کرو، اس لیے یہ جملہ امریہ جملہ کہلائے گا۔ احترام کرو، یہاں سے فوراً چلے جاؤ، یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر امیجیٹلی۔ اس جملے میں آرڈر دیا جا رہا ہے، اس لیے جملہ امریہ جملہ یعنی حکمیہ جملہ کہلائے گا یا جملہ ہے۔ تو یہاں تک آپ ابھی نہ جائیے، اس تیسرے جملے میں کسی کام کے نہ کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے، اس لیے یہ جملہ امریہ جملہ کہلائے گا۔ کام کے نہ کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے، اس لیے یہ جملہ امریہ جملہ ہے۔ فجائیہ جملہ یا استجابیہ جملہ، ایکسکلیمیٹری سینٹینس جسے بولتے ہیں ہم انگریزی کے اندر۔ فجائیہ جملہ، ارے لانا تو میری چھڑی۔ اس جملے سے غصہ ظاہر ہو رہا ہے، کسی کو سزا دینے کے لیے چھڑی منگوائی جا رہی ہے۔ افواہ، سخت تکلیف ہے، یہ سخت تکلیف ہے۔ اس جملے سے جھنجھلاہٹ ظاہر ہو رہی ہے، یعنی کہ افسوس تم وہاں موجود نہیں تھے، اس جملے سے کسی بات کے افسوس کا اظہار ہے۔ معاذ اللہ، بس صاحب بس، اس آخری جملے میں کسی چیز سے نفرت ظاہر ہو رہی ہے۔ بات کرتے وقت کبھی جملوں سے رنج، خوشی، حیرت یا کسی اور جذبے کا اظہار بھی ہوتا ہے، ایسے جملے کو فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں بے تحاشا زبان سے نکل جاتے ہیں، جیسے اوہو، ہائے، واہ وغیرہ، انہیں حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ مختلف جذبات اور تاثرات کے لیے الگ الگ حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار جملے بھی ان معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ وغیرہ۔ ان کے آخر میں جو نشان، تعجبیہ نشان لگایا جاتا ہے اسے فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ جذبے کی شدت کی مناسبت سے ایک سے زیادہ علامتیں بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ تھی فجائیہ جملے کی۔ اب یہاں پر ہم فجائیہ جملے کی مثالیں دیکھیں گے۔ وہ دیکھو عید کا چاند، اس جملے میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ جملہ فجائیہ جملہ ہے۔ میرے پاس ہے جادو کا چشمہ، اس جملے میں سرپرائز ہے، تعجبیہ ہے، یعنی حیرت کی بات بیان کی جا رہی ہے، اس لیے یہ فجائیہ جملہ کہلائے گا۔ ارے واہ تم کب آئے، اس جملے میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ جملہ فجائیہ جملہ کی مثال ہے۔ جواہر لال تم
اس ننگے بھوکے دیش سے 100 روپے تنخواہ لوگے، 100 روپے۔ افواہ، سخت تکلیف، معاذ اللہ، بس صاحب بس، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جس میں خوشی کا، جس میں رنج کا اظہار کیا جاتا ہے، ایسے جملوں کو، ایسے الفاظوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ فجیعہ تعجب خیز، حیرت انگیز، اس کو ہم فجیعہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ اب قواعد میں 10ویں جماعت کے جو حصے چہاروں میں، یعنی سوال نمبر 4، اس میں کچھ سوالات اس طرح سے دیے جائیں گے قواعد کے اردو نثری قواعد میں۔ معنی مفہوم کے لحاظ سے جملے کی قسمیں پہچانیے۔ پہلا، میں نے اپنے پوتے کو پیار سے اٹھا لیا۔ اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ بیان جملہ کہیں گے۔ بھولے تم ننھی کے کیا ہوتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے دونوں چیزیں ہیں، ایک تو سوالیہ علامت بھی لگائی گئی ہے اور فجیعہ علامت بھی لگائی گئی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ کنفیوژن کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ استفہامیہ ہے، پہلے تعجبی خیز لگائے لیکن بعد میں اس کا سوال پوچھا گیا ہے، اس لیے وہ استفہامی جملہ کہہ سکتے ہیں یا ہے۔ مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیجیے۔ اب یہاں پر حکم جس طرح سے دیکھیں ہم نے، امریہ جملہ یا حکمیہ جملے میں اس طرح سے، میں نے مایا کو پتھر کے ایک کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا۔ اب یہاں پر بیانیہ ہے، اس لیے بیان جملہ۔ ہاں ماموں جی ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ اب یہ کیا ہے؟ استفہامیہ ہے، اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے، تعجب خیز بھی ہے اور سوال بھی ہے۔ ذرا ایک محل تو لا کے دکھاؤ۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھو، ذرا ایک محل تو لا کے دکھا دو۔ یہاں پر یہ بھی کیا ہے؟ بیانیہ جملے میں شمار کیا جائے گا۔ اس طرح سے ہم نے یہاں پہ کچھ مثالیں دیکھیں۔ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جملے کی قسمیں پہچانیے۔ اف کتنی گرمی ہے، میری پیاس بجھانے کو کیا ٹھنڈا پانی مل سکے گا، میں نے تجھ پر جو زیادتی کی مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، ہائے اس غریب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ علم حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ کتاب ہے، میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے کھانا کھایا تھا۔ ابھی معنی و مفہوم کے لحاظ سے جملے کی قسمیں پہچانیے۔ تمہارا نام کیا ہے، اپاہج کے بھیس میں کون تھا، وہ کیا لاجواب بات سوچی ہے، وہ کیا لاجواب بات سوچی ہے۔ اس طرح سے حصے چاروں جو دہم اور دواز دہم کے درج ذیل کہاوت اور ان کے مطلب کی جوڑیاں لگائیے، کہاوت اور مطلب یہ دیا گیا ہے، اسے غور سے فرمائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اسے کامنٹس کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔